خداوند یسوع مسیح کا اطمینان جو بیان سے باہر ہے آپ تمام کلوری ٹی وی دیکھنے والوں میں بڑھتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج صبح خداوند کے حضور میں سلامت ہوں گے، شادمان اور خوش ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں ہر روز نئی خوشیاں دیتا ہے، وہ ہمیں ہر روز شادمان کرتا ہے، اور اس کی دائمی خوشی جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہے وہ ہم میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ سو آئیں ہم کلام مقدس کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت سے کتاب مقدس میں سے رکھنا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہو۔ میرے عزیزوں، اگر ہم بائبل مقدس کا باغور مطالعہ کریں، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں، اور ہم سب مسیحی ہوتے ہوئے اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کبھی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیشہ انسان کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کے لیے اپنے لگاؤ کو، اپنی چاہت کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند ہمیشہ انسان کے لیے اچھا چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اور اس کی وجہ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ نفرت نہیں کرتا، اس کی نفرت ہمارے لیے نہیں ہے۔ بائبل مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس قدر خدا ہمارے لیے تڑپتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو جہاں کہیں خدا اور انسان کے تعلق سے آپ پڑھیں گے، اس میں خدا کی محبت آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی۔ واضح طور پر خدا کی لازوال محبت، بے عیب، کبھی نہ ختم ہونے والی پاک محبت، اعلیٰ محبت، اتم محبت، وہ آپ کو نظر آئے گی، اور خدا ہمیشہ ہمارے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، اگر نفرت اس کی ان کے لیے ہے، ہاں اگر ہم دیکھیں نفرت اس کی حکم عدولی، ہاں اگر ہم دیکھیں تو نفرت خدا اگر کسی چیز سے کرتا ہے تو وہ حکم عدولی سے اور بدی سے کرتا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ایسا پاک ہے، وہ ایسا خدا ہے جس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ بدی سے اور بد کرداروں سے، نافرمانوں سے نفرت کرتا ہے، وہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور خدا کبھی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ بدی سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ خدا تاریکی کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند
تاریکی کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی تاریکی کے فرزندوں کو، تاریکی یعنی شیطان، ابلیس کے فرزندوں کو پسند نہیں کرتا، وہ تاریکی کو پسند نہیں کرتا، خدا کو اس سے نفرت ہے، اور خداوند ہمیشہ ان سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، انسان سے کبھی بھی اس نے نفرت نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں اسرائیل پر، جب وہ ملک مصر میں غلامی کی حالت میں تھے، آپ وہاں پر دیکھیں خدا کی محبت کس طرح سے ان کے لیے جوش مارتی ہے۔ خدا کی محبت کا جوش وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، خدا کا لگاؤ انسان کے لیے آپ کو نظر آئے گا۔ خدا ان کے لیے خود اتر آیا، خدا خود انہیں ملک مصر میں سے نکالنے کے لیے اتر آیا۔ وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کیسی محبت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے پیچھے بھی جائیں، پیدائش میں اگر ہم پیچھے بھی جائیں، جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے گناہ کر دیا، تو وہاں پر ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ اے آدم تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا۔ اس جملے میں ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ خدا کی محبت کیا ہے، خدا ہم سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو ہمیں یونا کی کتاب میں بھی ملتی ہے خدا کی محبت، وہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں خدا نینوا کو تباہ کرنے والا تھا، جب یونا کو وہاں پر بھیجا اس نے منادی کی، تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے، شیرخوار بچوں نے، وہاں کے مویشیوں نے روزہ رکھا، وہاں لوگوں نے اپنے ٹاٹ بچھا لیے، وہاں پر لوگوں نے راکھ اپنے سروں میں ڈال لی، اور خداوند کے حضور اپنے گناہ سے توبہ کی، اور خدا نے ان کو رہائی بخشی۔ اس بات سے یونا جو ہے وہ ناراض ہوا، اس بات سے یونا ناراض ہو کر خداوند سے کہتا ہے خداوند کہ یہ کیا ہے، اور خداوند نے بائبل کہتی ہے کہ ایک کدو کی بیل لگا دی، جہاں پر یونا تھا چھپر کے نیچے اس نے وہاں پر بیل لگا دی۔ یونا بڑا خوش ہوا، اسے سایہ ملتا، وہ خوش ہو گیا، پر بائبل کہتی ہے اگلے ہی دن صبح جب ہوئی خدا نے ایک کیڑے کو حکم دیا، اور کیڑا اس بیل کو کھا گیا، اور جب خدا نے لو چلائی، اس لو کے سبب سے جو ہے یونا بےتاب ہو گیا اور گلہ کرنے والا لگا خداوند سے۔ تب وہاں پر خدا نے اس سے کہا کہ تو اس کے لیے جس پر تو نے نہ محنت کی، نہ تو نے اسے لگایا، نہ تو نے اسے پانی دیا، تو اس کے لیے مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ تو دیکھ وہ میرے لوگ ہیں، وہ میری صورت اور شبیہ پر بنائے، میں نے انہیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، میں نے ان میں زندگی کا دم پھونکا ہے۔ خداوند نے ان کو وہاں پر رہائی بخشی، اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ میرے عزیزو، نفرت خدا کی آپ کے لیے نہیں ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، خدا کی نفرت، دوزخ کی آگ، ہمیشہ کی آگ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی حصہ ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ابدی میراث ہے، سزا آپ کے لیے نہیں ہے، نفرت آپ کے لیے نہیں ہے۔
غصہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کی شفقت ہے۔ ہاللویا، خدا کی محبت ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کا فضل آپ کے لیے ہے، خدا کی لازوال محبت آپ کے لیے ہے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ انجیل کی خوشخبری آپ کے لیے ہے۔ دوزخ آپ کے لیے نہیں ہے، آگ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آئیں دوزخ جن کے لیے ہے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ اس کا 20 باب، وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ دوزخ کی آگ کن کے لیے ہے۔ لکھا ہوا ہے 20ویں باب کی 10ویں آیت میں، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ آگ آپ کے لیے نہیں ہے جو یسوع مسیح میں ہے، آگ آپ کے لیے نہیں ہے، ابدی رونا آپ کے لیے نہیں ہے، ابدی سزا آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے رومیو کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں، پس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ یسوع مسیح میں ہے، وہ اس کی ذات میں شامل ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے 18ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلے سے سزا پائے، وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے اسے بھیجا گیا، اسے اس دنیا پر بھیجا گیا کہ وہ دنیا کو سزا سے رہائی بخشے، وہ دنیا کو موت اور گناہ کی غلامی میں سے رہائی بخشے، وہ انہیں نکال کر، سزاؤں سے نکال کر وہ انہیں ابدی زندگی میں داخل کر دے۔ اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح بھی جب آیا اس نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ شاید یسوع مسیح سزا دیتا ہے، یسوع مسیح سزا نہیں دیتا بلکہ سزاؤں کو ختم کرتا ہے۔ ہاللویا، یسوع سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے آیا اور وہ کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جب اس نے ہیکل کی صفائی کی، پہلی دفعہ ہیکل کی صفائی کی اپنی خدمت کے آغاز میں، تو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے رسی کا ایک کوڑا بنایا اور اس نے وہاں پر کوڑا کسی انسان پر نہیں برسایا، کسی انسان کو اس نے نہیں مارا، بلکہ لکھا ہے اس نے مویشیوں کو، جانوروں کو مار کر باہر نکال دیا، اور جو وہاں پر کاروبار کر رہے تھے ان کے تختوں کو الٹ دیا۔ وہاں پر بھی اس نے سزا نہیں دی ہے کسی انسان کو۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اس نے تمام دستاویزوں کو جو میرے اور آپ کے خلاف تھیں، ان تمام سزاؤں کو جو میرے اور آپ کے لیے تھیں، ان تمام دستاویزوں کو صلیب پر کیلوں کے ساتھ جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ کیا خوشخبری ہے مسیحیوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ یسوع مسیح نے آپ کی سزاؤں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کے گناہ کے وسیلہ سے جو ذمہ لگی ہوئی سزائیں تھیں ان کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیلوں کے ساتھ جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ اس نے سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سزائیں ہمارے لیے نہیں ہے، نفرت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے محبت ہے، کیونکہ خدا دنیا سے ایسی محبت رکھتا ہے
اسی محبت میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ وہ دنیا پر سزا کے حکم کو ختم کر دے، وہ سزاؤں کو ختم کر دے، وہ سزاؤں کو مٹا دے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کے ساتھ جو خدا کا تعلق ہے وہ تمام مخلوقات سے فرق ہے۔ اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، پر ان مخلوقات میں سے جو انسان ہے، یعنی ہم جو ہیں، جو خداوند کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، وہ سب سے فرق ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اس کی ہتھیلی پر ہماری صورتیں کھودی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ فرق ہے۔ اس تعلق میں جو فرق چیز ہے وہ صورت اور شبیہ ہے، جو تمام مخلوقات سے ہمیں الگ کر دیتی ہے۔ اور جس چیز کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، جس چیز کا تعلق خداوند سے ہے، خداوند کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کرتا، خدا ہمیشہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور ہمارا تعلق اس کی صورت اور شبیہ سے ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ سزائیں آپ کے لیے نہیں ہیں، مشکلات آپ کے لیے نہیں ہیں۔ جو مسیحی ہو چکے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، وہ سزاؤں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ تاریکی میں سے نکل کر نور میں آ چکے ہیں۔ وہ گناہ میں سے نکل کر راست بازی کی زندگی میں آ چکے ہیں۔ وہ خداوند میں آ چکے ہیں۔ وہ تمام گناہ پر اور موت پر غالب آ چکے ہیں۔ وہ بیماریوں پر غالب آ چکے ہیں۔ وہ مشکلات پر غالب آ چکے ہیں۔ وہ ابدی موت پر غالب آ چکے ہیں، ابدی ہلاکت پر غالب آ چکے ہیں، ابدی آگ پر غالب آ چکے ہیں۔ یہ ان کے حق میں نہیں ہے، یہ ان کے حصے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے حصے میں اگر کچھ ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کا آرام ہے، ابدی میراث ہے، باپ کا تخت ہے، باپ کا جلال ہے، اس کی ذات ہے، اس کی ذات کی خوبیاں ہیں، اس کی ذات کا جلال ہے۔ جو بیٹے پر ایمان لا چکے ہیں، جو بیٹا دنیا کو بخشا گیا، جو اس پر ایمان لا چکا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی غیر نجات یافتہ ہے، اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بیماریوں کا شکار ہیں، اگر آپ حالات کا شکار ہیں، اگر آپ مشکلات اور ہر طرح کی برائی کا شکار ہیں، اگر آپ گناہ کے اندر دسے ہوئے ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی ناکامی ہے، تو میں آج آپ کو اس بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح میں آ جائیں، آپ کی سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ انجیل ہمیں، یہ پیغام ہمیں یسوع مسیح کے حضور میں شادمانی دیتا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے، دنیا کے ہر ایک قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کے لیے ہے۔ ہمیں سے پتہ چلتا ہے خدا نے دنیا کے لیے اپنا بیٹا دے دیا۔ اس میں کوئی بھی ہے، وہ کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، وہ کیسا ہی کیوں نہیں ہے، خدا نے سب کے لیے اپنا بیٹا دے دیا ہے۔ اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے ہے۔ آپ مشکلات کو اٹھا رہے ہیں، میں آپ کو مسیح میں ہوتے ہوئے، خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یسوع مسیح میں آ جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ زندگی میں آ جائیں گے۔
آپ کی سزائیں مٹ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے میرے وہ مسیحی بہن بھائی جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، میں ان سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوڑیوں کو دیکھیں، وہ کس کس کوڑ کے اندر مبتلا ہیں، ان کو مسیح کے پاس لائیں، خوشخبری دیں۔ جس طرح آپ گناہوں سے چھٹ کر ہمیشہ کی زندگی میں آگے، لعنتوں سے نکل کر برکتوں میں آگے، جس طرح سے آپ موت سے نکل کر زندگی میں آگے، جس طرح آپ گناہ کی غلامی میں سے نکل کر راست بازی کا جامہ اپنے پہن لیا، آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ خدا کا کلام ہم سب کے لیے ہے۔ آئیں ان کو مسیحیت میں شامل کریں جو اپنے گناہ کے وسیلہ سے سزائیں پا رہے ہیں۔ ہیلیلویا! خدا ہمیں سزاؤں سے چھڑاتا ہے۔ وہ بھلا خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ ہیلیلویا! اس کا فضل ہم پر بے شمار ہے۔ اس کا فضل اس کے بیٹے کے وسیلہ سے، جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے سبب سے ظاہر ہوا ہے۔ آؤ ہم جکڑے ہوئوں کو، ہم گناہ کے اندر زندگی بسر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور انہیں مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام سے ہمیں جو دلیری ملی ہے، میں امید کرتا ہوں یہ دلیری آپ سب میں بڑھی رہے اور آپ بہتوں کو یسوع مسیح کے پاس لائیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو مہربان ہے، فضل سے بھرا ہوا خدا ہے، آسمانی باپ، آج اس صبح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، آج اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ او سب سے بڑھ کر اے خداوند، اس نجات کے لیے جو یسوع کے لہو سے ہمیں حاصل ہے، اس بڑی خوشخبری کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے، اور اس بات کے لیے تو نے ہمیں مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ یسوع مسیح ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے گناہ سے نکالا، تو نے ان تمام کو گناہ سے نکالا جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اے خداوند، اور ہمیں راست بازی کے جامے پہنا دیے، ہمیں راست بازی کا خلط بخش دیا، ہمیں روح کے ہتھیار دیے، روح القدس جو زندگی کا پانی ہے تو نے ہمیں وہ پلایا۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور اس وقت مجھے جتنے دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان، کوئی لاچار ہے، کمزور ہے، گناہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اے خداوند یہ آزاد ہو جائیں، گناہ کی غلامی میں سے نکل کر تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور تیرا لہو انہیں تمام ناراستیوں سے پاک کرے۔ اے خداوند سارا دن ان کی حفاظت کر اور بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین، آمین۔